اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کے طریقے جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ورکنگ کرتا ہے، ورکنگ پروسیس ہے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست دانش امن۔ جو اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل لرننگ آپشن DA میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر، کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کس طرح سے پیسہ اپنا انویسٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کا جو ہے نا پروسیس ہے، کون سے طریقے ہیں اس کے اندر انویسٹ کرنے کے، یہ تمام جو ہے نا آج اس ویڈیو میں آپ لوگ جانو گے۔ اس کے اندر سرمایہ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کے اندر سرمایہ کاری دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھنے والا شعبہ ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پر آپ جو ہے نا بہت زیادہ منافع کما سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس شعبے کے اندر، اس پیشے کے اندر ریئل اسٹیٹ کو دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ پرکششہ شمار کیا جاتا ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پر، لیکن ایک طویل مدت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قیمتیں کم ہوئی ہوں، بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے اندر تو موسٹلی کم نہیں ہوتی، قیمتیں جو ہے نا مسلسل بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کس طرح سے مطلب ہے آپ وہاں سے منافع حاصل کر سکتے ہیں، کون سی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کون سی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت سے پوائنٹس بنائے ہیں، انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں کی کافی زیادہ ہیلپ ہوگی اس پوائنٹ کے ذریعے سے۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ جو مقبول ہے، پیسہ بنانا کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ پیسہ اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ قیمتیں جو ہے نا مسلسل بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا جو آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو آپ نے چیز خریدی ہوئی ہے، وہ چند دن کے بعد اس کی قیمت جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی۔ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ منافع ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ اس طرح سے بھی پیسے گین کر سکتے ہیں، بہت زیادہ پیسے لے سکتے ہیں، پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ایک ایسی لوکیشن پر ہے، ایسی جگہ پر پراپرٹی آپ نے خریدی ہوئی ہے، پراپرٹی ہے یا کچھ آپ نے کوئی سامان وغیرہ خریدا ہوا ہے، اس کی قیمتیں اگر بڑھ جاتی ہیں، تھوڑی سی بڑھتی ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے، ایک دوسرا طریقہ ہے، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین خریدنا۔ اب یہ زمین خریدنا بھی اسی کا پارٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کا ہی پارٹ ہے۔ اگر آپ زمین خریدتے ہو، زمین خریدنا جو ہے نا ایک مالی جو ہے نا آپ کی زیادہ آمدنی اس میں ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ شعبہ میں اس پراپرٹی جو آپ زمین خریدتے ہو، سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو منافع اسی میں ملتا ہے، پیسہ بھی اسی میں ملتا ہے۔ اچھا جی، ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے ایسی جگہ پر زمین خرید لی ہے جہاں پر آمد و رفتہ کم ہے یا لوگ زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایسی جگہ پر آپ کی جو وہ زمین ہے، اگر ایسی جگہ پر خریدتے ہیں تو اس جگہ پر آپ کی جو قیمت ہے زیادہ سے زیادہ 3 سال 5 سال لگ جائیں گے اس میں اضافہ ہوتے ہوئے، یعنی کہ کافی دیر لگے گی اگر اس طرح کی زمین آپ سلیکٹ کرتے ہو ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اندر۔ آپ ایسی زمین سلیکٹ کریں جہاں پر کراؤڈ ہو، جہاں پر ایک سوسائٹی رہ رہی ہو، وہاں پر اگر آپ خریدتے ہو تو اس کی جو ہے نا قیمت ڈبل ہوگی چند دنوں کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ بائی چانس وہاں پر خرید لیتے ہو، وہاں پر قیمت بہت کم ہے، زمین کی قیمت بہت کم ہے وہاں پہ، تو آپ خرید لیتے ہو۔ اب خرید تو لیے لیکن وہاں پر زیادہ کراؤڈ نہیں ہے یا لوگ نہیں ہے، اگر کسی بلڈر کی نظر پڑ جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس لوکیشن کی، اس جگہ کی سمجھ آ جاتی ہے، تب بھی آپ کو بہت زیادہ منافع ہوگا اس سے۔ اب فار ایگزامپل اس کو یہ نظر نہیں پڑتی تو آپ 3-4 سال انتظار کریں گے؟ نہیں، آپ اس طرح سے کریں کہ اس کو کرائے پر کسی کو دے دیں، رینٹ پر دے دیں۔ اب رینٹ پر ایسے زمین بھی دے سکتے ہیں، کوئی مطلب وہاں پر ٹھیکہ لے کر کچھ بھی وہاں پر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا اس طرح سے کر لیں، وہاں پر کوئی آپ مکان بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر رینٹ پر چلانا شروع کر دیں، یا مکان ایک ایسی لوکیشن، ایک ایسی جگہ بنا لیں اچھی سی، پارک وغیرہ کچھ بھی ہے، یا کینٹین کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر بنا لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ جو قیمت ہوگی وہ آپ کو دگنی ملے گی، آپ کو جس قیمت میں آپ نے خریدی ہوگی، لیکن آپ نے ادھر وہاں پر تھوڑا سا خرچہ کر کے اس کو یا ٹاؤن کی شیپ میں تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے،
کہ بہت سے جو گھر ہیں یہاں پر بنا سکیں، تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ منافع ہے۔ پراپرٹی کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہے کمرشل کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی وہاں پر پہنچ سکیں، وہاں پر آ سکیں، یا دور دراز کے علاقے کے آپ کے جاننے والے ہیں وہ بھی آسانی سے اس علاقے پہنچ سکیں، اس جگہ پر پہنچ سکیں۔ کمرشل پراپرٹی آپ نے خرید لی، لیکن ان چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھو گے، جو خریدنے والا ہے، زمین خریدے گا آپ سے، پراپرٹی خریدے گا، وہ سب سے پہلے یہی چیز دیکھے گا کہ آیا کہ جو میرے ریلیٹیو ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے قریبی ہیں، وہ مجھ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ خریدتے وقت اس بات پہ سب سے زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، مہنگائی کا کردار۔ اب مہنگائی کا کردار بہت زیادہ ہے کسی بھی پراپرٹی کو خریدنے میں۔ اگر کوئی آپ پراپرٹی خریدتے ہو یا کوئی چیز خرید لیتے ہو، سامان وغیرہ خرید لیتے ہو، ٹھیک ہے جی، قیمتیں ہمیشہ دن بہ دن بڑھتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ویسے موسٹلی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کم ہوتی ہو، دن بہ دن بڑھتی ہے۔ اور آپ نے اگر کوئی چیز آج خریدی ہے نا، کل اس کی قیمت اور ہوگی، اس کی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب قیمت کم ہوئی ہو، لیکن ادروائز جو ہے نا قیمتیں کم نہیں ہوتی پاکستان کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ خرید لیتے ہو تو کافی دنوں کے بعد جو قیمتیں اگر اب باقی چیزوں کی بڑھی ہے، تو ساتھ میں آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہوگی، جو آپ نے چیزیں خریدی ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زمین خریدی یا کوئی مکان خرید لیا یا کوئی اور بھی پراپرٹی آپ نے خرید لیا ہے، تو اس میں جو ہے نا قیمتیں جیسے یا دوسری چیزوں کی بڑھے گی، اسی طرح سے آپ کی یہ جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر بھی کافی ایفیکٹ پڑے گا، وہ بھی کافی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب نمبر 5، آمدنی میں اضافہ۔ اب جی یہ سمجھنے والی بات ہے، آپ آمدنی میں اضافہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ اگر اپنی زمین کو بیچنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، آپ فار ایگزامپل پراپرٹی زمین خرید لیتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو بیچنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن بیچنے کے بغیر ہی آپ اس سے نفع لے سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ آپ اس کو کسی ٹھیکے پر دے دیں، یا وہاں پر کوئی آپ مکان بنا لیں، مکان بنانے کے بعد اس کو رینٹ پر چلانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کی زمین بھی وہیں پر رہے گی اور آپ کو وہ منافع بھی ملتا رہے گا۔ جیسے یہ زمین بڑھتی، یعنی کہ دن بڑھتے جائیں گے، آپ کی پراپرٹی کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ وہاں سے ارننگ ویسے بھی کر رہے ہوں گے رینٹ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کافی زیادہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا شعبہ، اس کے اندر سرمایہ کاری سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیں اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم مزید اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔